دوستو، اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسانوں کے علاوہ جناتوں کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی اللہ کے رسول پر ایمان لا کر آج اسلام تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور کافی مصروف بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عجیب واقعہ بتائیں گے جو ہمارے نبی اور ایک بڑے ہی ہوشیار جنات کا ہے، جس کی آدھی صورت انسان کی ہے تو آدھی صورت جن کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ولید نام کا ایک کافر آدمی رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت بنا ہوا تھا۔ وہ اس بت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں اچانک ہلچل پیدا ہوئی اور وہ بت کچھ سے کچھ کہنے لگا، اور وہ کہنے لگا، اے لوگو، حضرت محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، تم سبھی حضرت محمد کو اپنا نبی مت سمجھنا۔ اس معاملے پر وہ کافر ولید کافی خوش ہوا، اور اس کافر ولید نے باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، آج میرا معبود کچھ بولنے لگا اور اس نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اور اب جسے بھی اس بات کی خبر ملتی سبھی اس ولید کے گھر آتے۔ ان سبھی نے دیکھا کہ اس کا بت واقعی ہی یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اب دوسرے دن ولید کے گھر لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ دوسرے دن بھی اس بت کے منہ سے لوگ وہی بات سنیں کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اس اجتماع میں حضرت محمد کو بھی بلایا گیا تاکہ اللہ کے رسول بھی اس بت کے منہ سے وہی بات سن جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اجتماع میں شریف لے آئے۔ اب اجتماع میں بت بولا کہ اے مکہ والو، یہ اچھے سے خوب طرح سے جان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور ان کی ہر بات سچی ہے، اور ان کا دین بھی ایک دم سچا ہے اور برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جانے والے ہیں۔ اگر تم سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو بے شک تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس تم لوگ عقل مندی سے کام لو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ یہ باتیں سن کر کافر ولید گھبرا گیا اور غصے میں آ کر اس نے اپنے بت کو زمین پر دے مارا اور اس کو ٹکڑوں میں بکھیر دیا۔ اجتماع میں لوگوں کی بھیڑ نے یہ بات سن کر کافی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو راستے میں گھوڑے پر سوار جو کہ اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے تھا اور رسول اللہ سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اے نقاب پوش، تم کون ہو؟ اور وہ نقاب پوش کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان بھی ہوں۔ میرا نام موہین بن العبر۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر ہے، جو مکہ مکرمہ میں کافر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کے خلاف بکواس کیے جا رہا ہے، اور آج پھر وہی بات لوگوں کو بتلانے والا ہے تاکہ لوگوں کو بہکا سکے۔ اے اللہ کے رسول، یہ بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور میں خود ولید کے بت میں گھس گیا، اور جو بھی کچھ بات کہی گئی اجتماع میں وہ سب بات میں نے بولی ہے۔ اور جب رسول اللہ نے یہ سارا قصہ جب اس مسلمان جن کے منہ سے سنا تو بڑی مشرت کے ساتھ اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا بھی کی۔ دور نبوی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تبھی ایک جن داخل ہوا جو آدھا جن کی شکل میں تھا تو آدھا انسان کی شکل میں تھا۔ اس جن کا قد لگ بھگ 40 گز لمبا تھا۔ سبھی لوگ اس جن کو دیکھ کر ڈرنے لگے اور مسجد نبوی میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اس عجیب بلا سے بچا لیں، یہ بلا مسجد نبوی کی طرف چلی آ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تم ڈرے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور رسول اللہ سے کہنے لگا، یا رسول اللہ،
میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے وہ کون سی آرزو ہے؟ جن کہنے لگا دیکھیے میرے چہرے سے خون بہ رہا ہے، میرے ہاتھوں کو کھجور کے پتوں سے باندھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے فرمایا کہ حضرت آدم سے پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا، میری طاقت سبھی جن مخلوق سے سب سے زیادہ تھی، میں جناتوں پر ظلم کیا کرتا تھا اور جو بھی جنات میرے راستے میں آتے تھے انہیں میں ختم کر دیے دیتا تھا یا پھر انہیں معذور بنا دیتا تھا۔ ایک بار میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان گزرا اور جو جن مخلوق میں سے بالکل بھی نہیں تھا اور میرے من میں خیال آیا اس کو قتل کر دوں۔ اب میں نے اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم مرنا چاہو گے یا معذور ہونا چاہو گے؟ تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ میرا شوق ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے اب مجھ سے پوچھا اب تک تم کتنے مخلوق کا قتل کر چکے ہو؟ اور میں نے جواب دیا کہ اب تک میں بے شمار مخلوق کو معذور بنا دیا ہے اور قتل کر دیا ہے۔ اور اب اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ اب میں اس سب کا تم سے بدلہ لے لوں گا۔ اور یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس نوجوان پر حملہ بول دیا، اور جیسے ہی میں نے حملہ اس پر بولا میرا حملے پھیکے پڑ گئے، میں کچھ نہ کر سکا اور اس نوجوان نے مجھ پر پلٹ کر وار کیا اور میرے چہرے سے خون بہنے لگا، اور اس نوجوان نے مجھے میرے ہاتھوں کو کھجور کے پتوں سے باندھ دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور پھر میں اپنے قبیلے کی طرف دوڑا اور کوئی بھی میری مدد نہ کر سکا، اور کچھ سالوں بعد حضرت آدم ملے، وہ بھی میری مدد نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اور جس میں آپ کا نام تھا رسول اللہ۔ آج آپ میرے سامنے ہیں، آپ مجھے اس سے رہا کر دیجئے۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنات کو رہا کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سبھی مخلوقوں میں سے انسان کو سب سے طاقتور بنایا ہے۔